ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ علی گڑھ میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا، پچھلی بار جب میں علی گڑھ آیا تھا تو میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اقربا پروری بدعنوانی کی فیکٹری سپا اور کانگریس پر تالا لگا دیں۔ آپ نے ان پر ایسا مضبوط تالا لگا دیا کہ دونوں شہزادوں کو آج تک اس کی چابی نہیں ملی۔ ایم چیف اسد الدین اویسی نے بہار کے ڈوگرا میں وزیر اعظم مودی پر زبانی حملہ بولتے ہوئے کہا، نریندر مودی آپ نے ہمیں در انداز کیسے کہا؟ آپ ملک کو توڑنے اور کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کو 14 سالہ عصمت دری کی شکار لڑکی کو غیر معمولی حالات اور متعلقہ میڈیکل رپورٹس کے پیش نظر 30 ہفتوں کا حمل ضائع کرنے کی اجازت دے دی۔ دہلی شراب پالیسی معاملے میں تہاڑ جیل میں بند وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو پیر کو عدالت سے بڑا جھٹکا لگا۔ کیجریوال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے طبی مشاورت کے لیے دہلی کی راؤس ایونیو کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سیاچن کا دورہ کر کے وہاں مجموعی فوجی تیاریوں کو جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ فوجی سربراہ منوج پانڈے بھی موجود تھے۔ اس دوران انہوں نے وہاں تعینات فوجی جوانوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایک انتخابی ریلی کے دوران کہا کہ لوک سبھا الیکشن جموں و کشمیر کی آواز کو نئی دلی تک پہنچانے کی لڑائی ہے۔ یہ انتخابات نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان لڑائی نہیں ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی فوج کے حملے میں جاں بحق ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 34,151 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 77,084 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج کی انٹیلیجنس کور کے سربراہ ہارون حالویہ نے حماس کی جانب سے 7 اکتوبر کو ہونے والے غیر معمولی حملے کو روکنے میں ناکام رہنے پر استعفیٰ دے دیا۔ مالدیپ کے پارلیمانی انتخاب میں صدر محمد معیزو کی سیاسی جماعت پیپلز نیشنل کانگریس نے شاندار جیت درج کی ہے۔ معیزو کو چین کا حامی لیڈر بتایا جاتا ہے۔ پیپلز نیشنل کانفرنس نے اتوار کو ہونے والے ووٹنگ میں 93 میں سے 70 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے وہ کسی بھی ملک کے پہلے سربراہ مملکت ہیں۔ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ بھارتی گرینڈ ماسٹر ڈی گوکیش نے کینڈیڈیٹس چیس ٹورنامنٹ میں امریکی کھلاڑی ہاکارو ناکامورا کے خلاف اہم ڈرا کھیل کر 14 میں سے 9 پوائنٹس حاصل کر کے عالمی شطرنج کا خطاب جیت لیا ہے۔ اس جیت کے ساتھ ہی گوکیش کینڈیڈیٹ شطرنج ٹورنامنٹ جیتنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔